اللہ 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 اللہ۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے؟ نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے،
بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا پوری جگہ قائم ہے. کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی. ملازمین کو دیکھو، وہ خدا کے قرآن کے باغی. ذمہ داروں کو دیکھو، وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے. اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا. تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انار کلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی درے خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. انشاءاللہ وعدہ کی دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں. بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ، باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے. ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گارا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی، کھوپڑی میں سے کہتا کل پائی کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا. اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبری، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے. آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے. میں نے حضرت کے چہرے پہ
घबराहट देखी और आपने फरमाया ऐसा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहाँ रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहाँ दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर तेरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या हुआ? फरमाया ऐसा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं करीब बैठी थी, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी ओ देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया, फरमाया लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे, ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूँ। रूह मुबारक कब्ज़ करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया ओ इस्राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया मेरी क्या मजाल है? अर्ज किया आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है और वो ये है तो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा? मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने हैं वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले, वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। और उम्मतियों नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी दाढ़ी से प्यार नहीं, तुझे उस नबी के लिबास से प्यार नहीं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं कि आप और मैं कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आकर खत्म हो जाने वाले हैं। एक दिन बहुत आकर ये सारा खेल बिगाड़ देगी। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किस टाली जाएगी और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हजारों मन मिट्टी के नीचे तुझे जाना पड़ेगा। तेरा सूट, तेरे लिबास, तेरी ये चाट चूट और ये टीप टाप सारी खत्म कर दी जाएगी। आखिरी वक्त है, परेशान हाल है। कुरान कहता कल्ला इदा बलग
بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں, آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں, دم نکل گیا, آنکھ تیری اپنی, دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی, کھل گئی, بند کرنے کی طاقت نہیں, ہاتھ تیرا اپنا انگلی بند رہ گئی, کھول نہیں سکتا, پیر اکٹھے ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, اکٹھے نہیں کر سکتا, دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے, جس سے کتابیں پڑھتا ہے, جس سے سارا دن گانے گاتا ہے, جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے, تیرا منہ ہے, دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا, بند کرنے کی طاقت نہیں, اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے, کمانڈر چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی, آج مرا پڑا ہے, آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی, وہ بھی کسی زمانے کی, جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں, پیر الگ الگ ہیں, اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا, منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا, آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا. آخرکار پسڑی پہ لٹا لیا, غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف سے کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولہ ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی, ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے, کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے, ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو, مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت, ارے موت تو موت ہے, سارے عالم کو نفرت کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے, ادھر آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے, غسل آہستہ سے دیجیے, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے, اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار, تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو, میرے کپڑے اتر رہے ہیں, ننگا کی ہزارہ عورت کی میت ہے, آواز لگاتی ہے, زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو, او میری بہنوں آؤ, میرے سوٹ اترتے دیکھو, میرا زیور اترتا دیکھو, میری ناک کا زیور اترتا دیکھو, میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سداری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا.
کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا، ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور حال جسموں سے کپڑے اتار، تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھڑے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں، میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں تو نہیں بول سکوں گا، میں تو نہیں بول سکوں گا، جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا، اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے۔ خود خیال کر، ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر۔ غسل دینے والا صابن ملتا ہے، پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھیرا میرا بدن دکھتا ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی، وہ رگیں توڑی گئی، حلق میرا کڑوا ہو گیا، آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے، کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے، خون سارا میرا خشک ہو گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا، آج تو ہاتھ چلا رہا، کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا۔ کفن میں رکھ لیتے ہیں، منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کر لیں کچھ دیر تک، اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں دم مچا رکھا ہے، میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی۔ پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے، منزل پہنچاؤ، کام سے جلدی گاڑی کو کمر تک پہنچاؤ، کمر تیار ہو چکی۔ آواز آتی ہے اے وہ سامنے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے، شادی ہو کے چلے گی، روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آواز آتی ہے جلدی نہ مچاؤ، میرے یہ یتیم بچی جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا
جائے گا, جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے. عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے, عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے, شادیاں آئیں گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے, اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں. افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں اپنا جینا لگاتا, اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا, اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا, اور آج نکلا ہوں مڑ کے نہیں آؤں گا. گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے پھر جنازہ گھر سے باہر آتے دم وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم, او لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم, اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم. لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا, آج میری کا سواد اجڑ گیا, آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی, آج میری کی عزت برباد ہوئی. خبردار میری آبرو کو نہ تکنا, میری عزت کو نہ تکنا, کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی. اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا, لے چلا سر پر میں بارے گناہ, اور کھا گیا ہے مجھے ادارے گناہ. میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں, مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا. 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا, رمضان تمہارے حوالے کیا. رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ, قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو, عظمت کرو. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے, قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ, قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں. آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا, جا ہمیں آج تجھے بلا دیا, آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے. بدعملی سے پناہ مانگو, بدکرداری سے پناہ مانگو, روسیاہی سے توبہ کرو, اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو ہماری تراویح, ہمارے روزے, ہماری تلاوت, ہماری زکوٰۃ, ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں, جو بقایا دن باقی ہیں, ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما. مولا صدقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, آباء و اجداد کی بخشش فرما, دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما.